بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جیسے زکوٰۃ مالداروں پہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے لگائی ہیں۔ زکوٰۃ سے تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پہ نہیں ہے، بعض مالوں پہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ کچھ اثاثے قابل زکوٰۃ ہوتے ہیں اور کچھ اثاثے قیمتی ایسے بھی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی، پھر وہ زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہوتی ہے، پھر وہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے، اور اس کے جو مصارف ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محدود فرما دیے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ سے تمام دینی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، کہ انسان کے مال میں زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ اور پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ جہاں آدھی ہوتی ہے اسے دوسرا نصف حصہ شروع ہوتا ہے دوسرے پارے میں، وہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے قبلہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا تو حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا گیا، کعبہ شریف کو بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پہ بحث و مباحث شروع کر دیے تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا، مغرب کی طرف منہ کر لیا، قبلے کی جو بحثیں ہیں یہ زائد از ضرورت جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، دین کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر حق تعالی شانہ نے دین کی اور نیکی کی باتیں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پہ ایمان لائے، والملائکہ اور فرشتوں پہ ایمان لائے، والنبیین اور نبیوں پہ ایمان لائے۔ اور نیکی میں یہ بھی داخل ہے کہ مال پسند ہونے کے باوجود، اس کی حاجت ہونے کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قریبی رشتہ داروں پہ مال کو خرچ کرے اور سائلین پہ خرچ کرے اور گردنیں آزاد کرانے پہ خرچ کرے اور اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، اور اس بھی آگے سر نیکیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں حق تعالی شانہ نے زکوٰۃ کو بھی بیان کیا اور زکوٰۃ سے ہٹ کے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، ضرورت مندوں پہ، مسافروں پہ خرچ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ الگ فریضہ ہے اور اس کے علاوہ بھی حق تعالی شانہ نے کچھ خرچ ہمارے ذمے لگائے ہوئے ہیں۔
انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، میرے اندر نیکی اور تقوی آ جائے، تو حق تعالی شانہ نے اس کے لیے ایک شرط بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ یہ کام نہ کر لو۔ کیا جی؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ وہ مال خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ مسجد کے قریب جو بیرحا جو کنواں ہے، اس کے ساتھ جو باغ ہے، وہ باغ بہت شاندار ہے اور مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ پسند یہی ہے، میں یہ کہاں خرچ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ 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 واہ، بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا مال ہے اور بہت اچھا صدقہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو مجھے یہ باغ پسند ہے، میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، جو حاجت مند ہیں اور ضرورت مند ہیں ان میں خرچ کر دو۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس روایت میں کسی قسم کا کوئی ذوف کا سوال ہی نہیں ہے کہ حدیث قدسی ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یبن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر اور میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو انسان جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے چند دن پہلے، فرمایا کہ میرے ساتھ جس آدمی نے حسن سلوک کیا میں نے زندگی میں اس کا بدلہ بھی دیا ہے، لیکن ایک شخصیت ہیں اس نے میرے اوپر اتنا خرچ کیا ہے اور میرے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کا بدلہ دے کے نہیں جا رہا، اور وہ اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جب جانے کے لیے چندہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، مال جتنا بھی تھا وہ سارا ہی لے آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی انسان غریب ہوتا تو اس دنیا کے سب سے زیادہ غریب جو ہیں وہ ابو بکر ہوتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ نے دین اور سمجھ دو چیزیں ان کو وافر عطا فرمائی تھیں۔ تو ایک دن مجھے رائے کے گئے ہوئے تھے تو انڈیا کے بزرگ آئے ہوئے تھے، تو کسی انڈیا کے بزرگ کی بات انہوں نے مجھے سنائی۔ فرمانے لگے کہ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں خرچ کر کر کے مالدار بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ مال کما کما کے تنگ دست ہو گئے ہیں کنگال ہو گئے، ہم مال کما کما کے، ہماری توجہ صرف مال کمانے پہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پہ نہیں ہے۔ تو مال جو آتا ہے وہ جتنا ہے وہ دو، ایک ہمارا اصول ہے، ایک اللہ کا اصول ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے لیں گے اور اپنی ضروریات پوری کر کے پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اور دیں گے۔ ہم کہتے ہیں لیں گے اور دیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ، جو ہے تمہارے پاس وہ دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ اور ایک چیز جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تحسین فرمائی ہے صحابہ کرام کی، وہ ہے ایثار، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مال دے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کی بجائے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کو ترجیح دے۔
قرآن پاک میں فرمایا گیا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود خسارے میں ہی ہوں۔ تو اس کے کچھ واقعات بھی ہیں کہ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے کے گئے تھے، تو کھانا محدود مقدار میں تھا، تو اگر میزبان اور مہمان دونوں کھائیں تو پیٹ کسی کا نہیں بھرے گا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ تو میزبان نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے نا تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے آنا اور کسی طریقے سے چراغ کو گل کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا، چراغ گل کر دیا، اور مہمان یہ سمجھتا رہا کہ میزبان میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور میزبان نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس طریقے سے مہمان کا پیٹ بھر گیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ صرف یہ تو جزوی واقعات ہیں۔ صحابہ کرام نے بحیثیت مجموعی ایثار کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، کہتے پھر کی کریے؟ سوال یہ ہوتا ہے پھر کی کریے؟ یہ اللہ کے بندو، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے صرف زکوٰۃ ہی دینی ہے، اس کے علاوہ پیسہ نکالنا نہیں ہے؟ زکوٰۃ ایک محدود حصہ ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ ایک خرچہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے نا، بنو ہاشم، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک خرچہ یہ بھی ہے کہ جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہاں کچھ پیسے جو ہیں وہ اپنے بغیر زکوٰۃ کے کچھ الگ نکالیں، اس نیت سے نکالیں کہ یہ پیسے میں نے آل رسول میں سے جو ضرورت مند ہیں میں نے اس کے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ جب آل رسول کا احترام کریں گے، دیکھیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کیسی ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔